کتاب کا نام اللہ کی عادت 11واں پارٹ۔ تو ہم یہ کہہ رہے تھے کہ اللہ نے فرعون کو کہہ تو قلت صبرات کی سزا دی۔ نیز سورہ اعراف ان پر طوفان، ٹڈی دل، جوئیں، مینڈک اور لہوٹ بھیجا۔ ان آیات کی تفصیل ہو چکی ہے، یہ اس لیے کہ وہ لوگ بڑے سرکش اور بدقسمت تھے۔ اللہ در حقیقت بے انتہا فیاض واقع ہوا ہے، اس کے پاس نعمتوں کے ان گنت خزانے ہیں، ربوبیت، رحمت، شفقت، رافت اور محبت خدائی فطرت ہے۔ وہ فطرتاً میل بکرم ہے، اس کی سزائیں اور عقوبتیں بحث قیام امن کے لیے ہوتی ہیں۔ آخر وہ چور، بدماش اور فریبی کو آزاد کیسے چھوڑ دے؟ اگر انسان گناہ چھوڑ دے تو میرا یہ ایمان ہے کہ یہ دنیا جو آج آہوں اور کراہوں کا جہنم بنی ہوئی ہے، کھلکھلاتے ہوئے چمنستانوں میں بدل جائے، یہاں کوئی غم نہ رہے، دکھ نہ رہے اور انسانی گھرانہ خدائی نعمتوں سے لبریز ہو جائے۔ بات یہ ہے کہ اللہ صرف اسی وقت کسی قوم سے اپنی نعمتیں چھینتا ہے جب وہ قوم اللہ سے پھر جائے۔ گناہوں کی ایک اور سزا سیاسی غلامی بھی ہے۔ قانون شکن لوگوں سے کہہ دو کہ تم مغلوب ہو کر رہو گے۔ بدکاروں کی تمام تمنائیں خاک میں مل جاتی ہیں، سرکش اور معاند لوگ ناکام ہو جائیں گے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ خدا انہیں سماع و بصر سے محروم کر دے اور ان کے دلوں پر یوں مہر لگا دے کہ کسی پاکیزہ تصور کا وہاں گزر تک نہ ہو سکے۔ سورہ نام، کیا تم نے کبھی سوچا کہ اگر خدا تمہیں سماع و بصر سے محروم کر دے اور تمہارے دلوں پہ تالے لگا دے تو کوئی ایسی طاقت ہے جو تمہیں یہ نعمتیں دوبارہ عطا کرے؟ دیکھو ہم اپنی بات کن کن پیراوں میں بیان کر رہے ہیں، لیکن یہ پھر بھی نہیں مانتے۔ اول تمام جذبات، تصورات، تجاویز کا سرچشمہ ہے۔ اگر یہ چشمہ سوکھ جائے تو انسان کی زندگی ناکامیوں کی ایک طویل داستان بن کر رہ جاتی ہے۔ میرے ایک دوست نے 1918 میں BA پاس کیا اور ایک بڑے آدمی کے ساتھ ڈپٹی کمشنر کے ہاں ملازمت کے لیے لے گیا۔ ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ میں سر دست تمہیں تحصیلداری دلا سکتا ہوں۔ میرے دوست نے انکار کیا اور بعد میں مجبوراً ایک اسکول مدرسی قبول کرنا پڑی اور آخر تک وہ مدرس ہی رہا۔ یہ غلط فیصلہ اس نے کیوں کیا؟ اس لیے کہ اس کے دل پر مہر لگی تھی۔ آج سے 10 برس پہلے مجھے ایک بڑے عہدے کے لیے پبلک سروس کمیشن کے سامنے جانا پڑا۔ انٹرویو نہایت کامیابی کے ساتھ ختم ہونے کو تھا کہ ایک ممبر نے ایک آسان سا سوال پوچھ لیا، اگر تمہیں اس منصب پر مقرر کر دیا جائے تو تم طلباء کی اخلاقی اصلاح کے لیے کون سے قدم اٹھاؤ گے؟ میں لگا آئیں بائیں شائیں کرنے اور انجام ناکامی ہوا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت میرے دل پہ مہر لگ گئی تھی اور میں تشویش بخش جواب دینے سے قاصر رہا تھا۔ ہر انسان کی زندگی میں ایسے لمحات آتے ہیں کہ غلط فیصلہ منزل حیات کو سینکڑوں فرسنگ دور پھینک دیتا ہے، اور ایسے لمحات بھی کہ ایک سے اقدام اسے ماہ و مشتری کا ہم انا بنا دیتا ہے۔ یہ فیصلے دل میں جنم لیتے ہیں۔ اگر دل کی فضاؤں میں خدا آباد ہو تو دل کا ہر فیصلہ بالکل صحیح، نتیجہ خیز، زندگی ساز یا یوں کہہ لیجیے خدائی ہوگا، اور اگر وہاں شیطان رہتا ہو تو پھر صحیح فیصلے کی امید ہی نہ رکھیں، اس لیے کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ الغرض کھیت میں جو بونے کے بعد گندم کی امید کبھی نہ رکھیے، تھوہر سے عام ہرگز نہ مانگیے، اور گناہ کرنے کے بعد کسی بہتری کا انتظار کسی صورت میں نہ کیجیے کہ بدی کا انجام بد ہے جو کسی طرح نہیں ٹل سکتا۔ سورہ شورا، تم ظالموں کو دیکھو گے کہ وہ اپنے اعمال کے وبال سے ڈر رہے ہیں، انہیں کہہ دو کہ یہ وبال ٹل نہیں سکتا۔